السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترکی کے مقامی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں، آئیے ان نتائج پر نظر ڈالتے ہیں۔ ترکی میں اتوار کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں صدر طیب اردگان کی جماعت کو راجدھانی انقرہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ملک کے کئی دیگر شہروں میں حکمراں جماعت کو حزب اختلاف کی طرف سے سخت مقابلے کا سامنا رہا۔ دوسری طرف استنبول شہر میں بھی دونوں جماعت کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور حزب اختلاف نے ووٹنگ میں دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر اردگان نے استنبول میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کو دھچکا لگا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات کے نتائج سے سبق سیکھیں گے۔ صدر اردگان نے مندی کا شکار ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کہیں شکست ہوئی ہے تو کہیں کامیابی بھی ملی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق CHP جماعت کے امیدوار منصور یاوش کو انقرہ کے میئر کے انتخاب کے لیے حکمراں جماعت کے امیدوار پر معمولی سی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ انقرہ کے وسط میں جمع ہونے والے اپنے ہزاروں حامیوں سے خطاب میں یاوش نے مصلحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی توجہ لوگوں کی سہولت فراہم کرنے میں مرکوز رہے گی اور وہ ان اہلکاروں کو ملازمت سے برخاست نہیں کریں گے جن کا تعلق حکمراں جماعت سے ہے۔ دوسری جانب استنبول کے میئر کے لیے ہونے والا انتخابات تنازع کا شکار ہے۔ حکمراں جماعت AKP کے امیدوار بن علی نے ایک مختصر تقریر میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا تھا، تاہم حزب اختلاف کی جماعت CHP کے امیدوار اکرام اماموغلو نے فوری رد عمل میں کہا کہ ایک ایسے مرحلے پر کامیابی کا دعویٰ کرنا شرم کی بات ہے جبکہ ابھی تک ہونے والی ووٹوں کی گنتی میں امیدواروں کے درمیان ووٹوں کا فرق بہت کم ہے اور بھی کچھ ووٹوں کی گنتی ابھی باقی ہے۔ قبل ازیں اتوار کو اماموغلو نے ووٹوں کی گنتی کے عمل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تک سامنے آنے والے نتائج میں ووٹوں کی گنتی میں کئی خامیاں ہیں۔ استنبول میں 98% ووٹوں کی گنتی ہونے کے بعد نتائج روک دیے گئے ہیں اور ابھی تک نتائج کے بارے میں تازہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ ترکی میں ہونے والے حالیہ انتخابات سے متعلق حزب اختلاف کے دھاندلی کے الزامات کے باعث ترکی کے حالیہ انتخابات متنازع ہو گئے ہیں، تاہم حکمراں جماعت AKP ان الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے۔ ترکی میں صدارتی نظام رائج ہونے کے بعد اتوار کو پہلی بار ملک میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے، جن میں ملک میں مندی اور معاشی بحران کے باعث صدر طیب اردگان کی حکمراں جماعت کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انقرہ اور استنبول کے باہر حکمراں جماعت AKP کئی اہم صوبائی شہروں میں بھی انتخاب ہار گئی ہے، جبکہ کئی دیگر شہروں میں بہت کم فرق سے جیت سکی ہے۔ ان انتخابات کو صدر اردگان کے بارے میں ریفرنڈم قرار دیا جا رہا ہے اور اس شکست کو 16 برس سے برسر اقتدار صدر اردگان کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے الیکشن کمیشن کے مطابق استنبول میں متحدہ اپوزیشن کو میئر کے انتخابات میں برتری حاصل ہے، البتہ صدر اردگان کی جماعت AKP نے انقرہ اور استنبول کے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ AKP انتخابات کے نتائج کو مشرقی صوبے ادگیر میں بھی چیلنج کرے گی۔ AKP نے دعویٰ کیا ہے کہ انقرہ کے 12,158 پولنگ اسٹیشنز میں بیشتر میں غلط ووٹ اور بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جماعت کے جنرل سیکریٹری فاتح ساہل نے کہا ہے کہ ہم اپنے قانونی حق کا بھرپور استعمال کریں گے اور انقرہ میں ہم لوگوں کی مرضی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترک میڈیا کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کے متحدہ امیدوار منصور یاوش انقرہ میں واضح انداز میں فتحیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے صدر اردگان کے امیدوار محمود اوکشی کو شکست دے دی ہے۔ ملک بھر میں رجب طیب اردگان کی جماعت AKP اور اس کی سربراہی میں قائم سیاسی اتحاد نے مقامی حکومت کے انتخاب میں آدھے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ گزشتہ 25 سال کی تاریخ میں حکمراں جماعت کو راجدھانی انقرہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ اتنے کم فیصد ووٹ صدر اردگان کے لیے پریشان کن بات ہیں۔ پہلے ہی متحدہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ ازمیر، جو کہ ترکی کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں بھی وہ فتحیاب ہو جائیں گے۔ بعد میں یہ دعویٰ بھی صحیح ثابت ہوا۔ نتائج سامنے آنے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ اگر کہیں کوئی کوتاہیاں ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ٹھیک کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کل صبح سے ہی ہم اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دیں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے، تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی جماعت ہی انتخابات میں سر فہرست ہے۔ صدر اردگان کا کہنا تھا کہ نتائج بتاتے ہیں کہ بحیثیت AKP جماعت ہم ہی ان انتخابات میں سر فہرست ہیں، جیسا کہ 3 نومبر 2002 کے الیکشن سے ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ترکی میں نئے صدارتی نظام کے نافذ ہونے کے بعد اتوار کو پہلی مرتبہ مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات ہوئے ہیں، جس میں صدر رجب طیب اردگان کی جماعت کو مالیاتی بحران کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترکی میں 6.25 کروڑ سے زیادہ ووٹرز مقامی حکومتوں میں اپنے نمائندے منتخب کر رہے تھے۔
ترکی میں سن 2017 کے ریفرینڈم میں نیا صدارتی نظام اپنایا گیا تھا۔ صدر طیب اردگان کی جماعت انصاف پارٹی کو سن 2014 کے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تاہم اس مرتبہ ترکی کی کرنسی لیرا کی قیمت گر جانے اور اس کے بعد مالیاتی بحران اور افراط زر کی وجہ سے مہنگائی کے بظاہر نہ ختم ہونے والے سلسلے نے ان کی مقبولیت کو کافی متاثر کیا ہے۔ ترکی میں اس وقت مہنگائی کی شرح 20% بتائی جا رہی ہے، جبکہ لیرا مالیاتی بحران سے پہلے کے دنوں کے مقابلے میں 1/3 قیمت کھو چکا ہے۔ ترکی کی کرنسی کی قیمت گزشتہ برس اس وقت گری جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ترکی کی ایکسپورٹس پر ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکمراں جماعت انصاف پارٹی سن 2002 سے ہر انتخاب جیتتی چلی آ رہی ہے، لیکن بقول میڈیا اس مرتبہ ان کے حامیوں کو بھی اپنی کامیابی کا پورا یقین نہیں تھا۔ حزب اختلاف کی ایک جماعت کردش ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلے ہی ان انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دے کر اپنے امیدوار کئی شہروں میں نہیں اتارے۔ کردش ڈیموکریٹک پارٹی کی کئی رہنماؤں کو دہشت گردی کے الزام کے تحت قید میں رکھا گیا ہے۔ یہ رہنما الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ٹیلی ویژن چینلوں پر زیادہ تر صدر طیب اردگان کی کوریج دیکھنے میں نظر آئی۔ سنیچر کو انہوں نے اپنی جماعت کے حامیوں اور اسلام پسند گروہوں کو یقین دلایا کہ ہر معاملہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کی معیشت کا میں صدر کی حیثیت سے حاکم ہوں۔ انہوں نے ترکی کے اقتصادی مسائل کا مغربی ممالک اور خاص کر امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رجب طیب اردگان نے ہفتے کے روز استنبول میں ایک انتخابی ریلی میں اپنی جماعت کے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ انتخابات کے بعد ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ اب ہم میدان میں اتر کے شام کے مسئلے کا حل کریں گے، اب میز پر نہیں ہوگا۔ تاہم انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی۔ واضح رہے کہ ترکی کی مسلح افواج اس سے پہلے شام کے شمالی حصے میں کرد جنگجوؤں کے خلاف 2 بڑی مسلح کارروائیاں کر چکی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کی سرحد کے ساتھ خطرات کم نہیں ہوتے تو ان کے خاتمے کے لیے شام میں مزید کارروائیاں کریں گے۔